اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، بات یہ ہے کہ آپ نے چچا چھکن کی کہانیاں تو شاید سنی ہوں، اور یہ کافی پرانی کہانیوں کا سلسلہ ہے، تو ہم یہ کہانی اس میں سے پسند آئی ہے وہ ہم نکالی آپ لوگوں کے لیے۔ چچا چھکن نے ایک بات سنی، بہت مزے کی کہانی ہے۔ وہ چچا چھکن جو تھے ان کو کسی کی کوئی بات پسند ہی نہیں آتی تھی، اور ایک دم سے بات کاٹ دیتے تھے، اور کسی کی بات 5 منٹ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جناب ان کا ایک خاص طریقہ تھا، اور وہ اپنی جو کہتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی 100% ہے۔ خیر بہرحال تو اس طرح کا وہ بیٹھے تھے گھر میں، انہوں نے انگیٹھی جلائی ہوئی تھی، تکیے لگائے ہوئے تھے، اور بیٹھے تھے مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ان کے ایک دوست ہیں پنڈت درگاہ پرشاد، ان کو انہوں نے کھانے پہ بلا لیا۔ اب وہ کھانے پہ جب آئے تو ظاہر ہے بات چیت کا سلسلہ چل نکلا، اور وہ تو پہلے ہی ذرا بیٹھے ہوتے ہیں، تکیے لگائے اور مزے سے پسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور باتیں سننے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بات سنتے کم ہیں اور اپنی بات زیادہ چلاتے ہیں۔ تو اتنے میں وہ پنڈت صاحب جو سے وہ دوسرے جو بیٹھے تھے دوست ان کے، انہوں نے کہا جی بس وہ اپنا قصہ تو سنا دیں ریل کا۔ انہوں نے کہا اچھا وہ ریل کا قصہ، ہاں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں چل پڑا، کہیں جانے لگا، تو ٹرین میں بیٹھ گیا اور جا رہا تھا چلا ہوا۔ تو جب ہمارا اترنے کا ٹائم آیا تو ایک ہم نے دیکھا گٹھڑی رکھی ہے وہاں، اور گٹھڑی ہم یہ سمجھ کے کہ لاوارث ہے اپنے سامان میں شامل کر لی۔ اب انہیں بڑا یہ خیال تھا کہ بھی ظاہر ہے دوسرے کی چیز ہے، لیکن بہرحال وہ لے آئے اور لا کے دوسرے درجے میں بیٹھ گئے، دوسری ٹرین کے اس میں پارٹ میں، اور پھر سوچا کہ اسے کھول کے تو دیکھ لیں ہے کیا۔ اسے کھولا تو اس میں تو جناب 100 آم تھے، اور وہ گٹھڑی تھی بھی بڑی دوہری زبردست موٹے کپڑے کی بنی ہوئی تھی، اور وہ نیا کپڑے کی وہ بڑے خوش ہو گئے، اور انہوں نے جناب آم کھانے شروع کر دیے۔ اور جناب کچھ آم جو جب پیٹ بھر ہی گیا اتنے آموں سے، تو اٹھا کے سڑک پہ پھینکنے شروع کر دیے، لوگوں کو مارنے لگے۔ تو اتنے میں وہ آ گیا ٹکٹ چیکر، اس نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہو یہ تو واقعی صحیح نہیں ہے، نہیں اچھا اب تک غلطی ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگے میں نے ایسا کیا کہ اسے لپیٹ کے نا کہ لوگ چوری میری پکڑی نہ جائے۔ تو یہ کیا کہ وہ چوری کی وہ جو اپنی طرف سے تو وہ چوری سمجھ رہے تھے نا، چوری، اور وہ ساری چادر وادر لپیٹ کے وہ آم باہر سڑک پہ پھینک دیے، اور ہاتھ جھاڑ کے اطمینان سے کہ میری چوری کی ساری وہ جو تھا خیال کہ کہیں نہ کہیں چوری پکڑی جائے گی، وہ سارا ختم کر کے بیٹھ گیا آرام سے۔ اور اب جناب جب وہ آخر منزل مقصود ہوا تو اپنے گھر پہنچے، اتر کے جب گھر گئے تو سامان سارا اترا، تو اس میں ان کی جو ماما تھی، ماما سامان میں دیکھنے لگی کہ بھئی وہ پتہ نہیں کیا اندر باہر ڈھونڈنے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی پنڈت جی میں نے آپ کے سامان میں اور آپ کے درجے میں ایک گٹھڑی دوہری جس کو کہتے ہیں، دوہرے میں 100 آم لپیٹ کے رکھ دیے تھے، لیکن اب اس اسباب میں تو ہے ہی نہیں۔ اب تو جناب پنڈت جی بڑے شرمندہ کہ اوہو یہ تو میرے سے بڑی غلطی ہو گئی، اور یہ میں نے کیا کیا، تو مجھے ایسا تو پوچھ کے پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یوں اس طرح میں کرتا کھاتا اور پھینکتا۔ تو انہیں بڑے خجالت انہیں ہوئی، اور بڑی شرمندگی بھی ہوئی، اور عجیب اسٹائل سے شرمندگی کی شکل بنائی انہوں نے۔ تو وہ جو لوگ بیٹھے کہانی سن رہے تھے وہ جناب اتنی زور سے ہنسے کہ وہ ہنس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ خیر یہ آواز چلی گئی ان کو چچا چھکن کو، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں۔ باقی لوگوں نے کہا کہ وہ شگوفے نہیں ہیں، یہ ایک چھوٹا سا سفر کا قصہ تھا، انہوں نے سنایا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ سنائیں اور آپ اپنی سن کے بیٹھ گئے، ہمیں بھی سنائیں واقعہ۔ تو اچھا وہ بیچارے مجبوراً، تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بار بار کہا، دوست بھی ان کے تھے، ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا چلو میں سنا ہی دیتا ہوں۔ ابھی وہ شروع ہی کرتے تھے، ہاں بھئی کیا کہنا ہے چچا جی، وہ ایسا ہوا کہ ہم جو سفر میں چلے، کہنے لگے او بھائی ٹھہرو سفر ایسی تھوڑی ہوتا ہے، پہلے حقہ آئے گا، پھر یہاں بیٹھیں گے، چلم ہوگی، اور ایسے حضوری بات ہم شروع کریں گے اور ختم کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم سارا انتظام کریں گے۔ چل بھائی للو وہ لے کے آپ، پان کے بیڑے لگے ہوئے لے کے آپ، اور اگال دان بھی ساتھ لے کے آنا، اور یہ نہ ہو کہ کوئی انتظام پورا نہ ہو، اور انگیٹھی خوب دہکتی ہوئی ہو، اور جو ہے حقہ بالکل تازہ ہو، اور اس کے اوپر توا بھی رکھا ہوا ہو، یہ نہ ہو کہ ٹھنڈا ہو جائے پھر میں تمہیں بار بار بھیجوں کہ یہ کرو وہ کرو۔ تو للو تم نے صحیح کام کرنا ہے، اور ہاں اچھا سو تو نہیں گئے تم لوگ، کیسے لاپرواہی سے بیٹھے رہتے ہو،
او بھائی صبح کو مولانا آ جائیں گے اور وہ کھڑکھڑانا شروع کر دیں گے، اب تم اچھا خیر چلو اب تو اب اتنی رات ہو گئی، تم سو ہی جاؤ، صبح کیسے مولانا تو وہاں پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ پھر کہنے لگا اچھا بھائی ہاں جی پنڈت جی کیا ہوا تھا؟ پنڈت جی ابھی بات شروع ہی کرتے تھے، ہاں بھائی چچا جی بات اس طرح ہے کہ بس وہ میں اس طرح سفر کرنے لگا اور اس کا قصہ میں ان کو سنا رہا تھا۔ کہنے لگے بھائی ٹھہرو نا ٹھہرو، ایسا قصہ نہیں ہوتا، ٹھہرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت ہم یہ قصہ نہیں سنیں گے۔ اور ہمیں قصہ آپ کا چونکہ ماشاءاللہ لمبا ہوگا اور آپ تو ظاہر ہے لمبا قصہ سناتے ہیں اور اس میں ہمیں مزہ بھی آتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے آپ کا قصہ فٹافٹ سن لیں، نہیں ہم تو دیکھیں چلم لاؤ تازہ کر کے، اور دیکھو بیڑے صحیح بنے ہوئے ہیں، اچھا بیڑے میں دکھاؤ مجھے وہ صحیح لگا پائے کتھر چونا، ایسا تو نہیں کسی نے پلستر کر دیا، حد ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا پان لگاتے ہوئے ابھی تک پان لگانا نہیں آیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کتھے کی پلستر کر دیا ہے، پان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اچھا اور کوئی کام آتا تو ہے نہیں ڈھنگ سے۔ اچھا بھائی ہاں کیا ہوا تھا اس سفر کا واقعہ کچھ ہمیں سنا تو دیں۔ اب وہ بھی بیچارے خجالت سے بار بار اچھا ہاں انہوں نے کہا اچھا بھائی میں شروع کرتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ ہم یہ سفر میں میں اور میرا بھائی دونوں کہیں جانے لگے، کہیں شادی تھی، ہم وہاں چل پڑے، اور جناب وہ ہمیں چونکہ آگے جا کے ٹرین بدلنی تھی سہارنپور پہ، اور پھر آگے جا کے ہمیں لکڑ بھگڑ کیا جگہ ہے، کہنے لگے وہ کوئی عجیب سی، انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ وہاں ہمیں جانا ہے، اور کیا کہنا چاہیے ہمیں سہارنپور جانا ہے، ہمیں لکھنؤ جانا تھا اور کہیں جانا تھا۔ کہہ لیں یہ تم بیچ میں سہارنپور کہاں سے لے آئے؟ کہ بھائی سہارنپور میں گاڑی بدلنی تھی، یہ تو سہارنپور کہاں سے لے آئے، سہارنپور کا راستہ نہیں تھا، مجھ سے پوچھتے، میں وہ تمہیں ایک نئی ریل کا راستہ بتاتا جس سے کہ تم آرام سے چلے جاتے۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اچھا بھائی بات یہ ہے کہ ٹھہرو سکون تو کرو، ابھی تم اتنا لمبا کیا قصہ کرنے بیٹھ گئے، پہلے میری سنو، اس کی کیونکہ وہ تو انہیں ہمیشہ عادت تھی اپنی سناتے تھے وہ، کہنے لگے پہلے میری سنو، اور بھائی یہ دیکھو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ذرا جب تک ہم ڈھنگ سے نہیں بیٹھیں گے تکیے لگا کے انگیٹھی سلگا کے ہم بات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، ٹھہر جاؤ ذرا۔ خیر پھر بیچارے ان کو پنڈت صاحب پھر حیران سے ہو کے چپ ہو گئے، یہ بیچ میں کیا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہی چلتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ لکسر، اور لکسر سے ہم دیکھو بھئی یوں گاڑی ہم بدلتے ہیں، اور یوں ہے یہ راستہ ہی ہے، نہیں یہ تم کون سے راستے پہ چلے گئے، کمال ہے، ہم ساری زندگی ہماری آدھی زندگی تو ریل میں گزر گئی ہے، تم ہم سے پوچھتے کہاں سے کون سے راستے سے جانا ہے۔ پھر کہنے لگے ہم نے اپنی خوش دامن صاحبہ نے جانا تھا، ہم نے ان سے کہا کہ اچھا بھئی ذرا آپ ٹھہر جائیے گا اور پھر ہم وہیں سے آپ سے مل لیں گے آ کے۔ تو خیر پتہ چلا کہ ہاں وہ پہنچ گئی ہیں، اور ہم بھی وہاں کوشش کر آ کے پہنچ گئے ان سے ملنے کے لیے، اور پھر ہمیں تو آگے سفر کرنا تھا۔ تو اس طرح کا قصہ وہ سننے کے لیے زیادہ تیار نہیں ہوتے تھے، فوراً کوئی بیچ میں بات اڑا دیتے تھے، اور یہ عجیب و غریب ان کا قصہ تھا، انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ دوسرے کی بات سنیں، وہ کہتے جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے۔ بس ایسے ہی چلتا رہا، وہ کبھی پنڈت صاحب اپنے واقعہ سنانا شروع کرتے اور فوراً ہی وہ ٹانگ اڑا دیتے کہ او ٹھہرو بھائی ٹھہرو، ابھی کیا ایسی جلدی ہے، صبر سے اطمینان سے ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو بس آخرکار وہ یہ قصہ ہوتا چلا گیا۔ پھر آخرکار وہ کہنے لگے چچا جی بھائی مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، اب اتنی نیند، تم نے اتنا لمبا قصہ کر دیا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ ان کا بھائی تھوڑی سی تو رہ گئی ہے، اسے سن کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے نہیں اب میرے اندر سننے کی ہمت نہیں، میرے تو آنکھیں میچی جا رہی ہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور چچا وہاں سے چلے گئے، اور پھر پنڈت جی اور ہم بیٹھے مسکراتے رہے کہ یہ کیا مزے کی بات ہوئی، قصہ تو ہم پہلے کر چکے تھے، لیکن چچا جی نے ہم سے اتنی لمبی باتیں بھی کی اور قصہ پورا سنا بھی نہیں۔ خیر چلو اسی میں یہی مزیدار بات ہے یہ چچا چھکن کی باتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں بیٹے، یہ ذرا پر مزہ بھی ہیں، ایسے ہی ہیں کہانیاں، تو آپ کو پتہ ایسی ہوتی ہیں۔ چلو میرے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔